بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ مسلمان سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل سے نفرت ہے، اور انسان کی فطرت ہے بخیل، مال کا جوڑنا۔ میرے اللہ کو سخی پسند ہے۔ سامری وہ جادوگر کہلاتے ہیں، ان نے بچڑا بنا کے پوجا کروا دی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے قتل ہو گئے، سامری بھی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلاؤ تلوار، جبریل آ گیا، یا کلیم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامری کو کچھ نہ کہو، آپ ہی مر جائے گی۔ وہ کہنے لگے بڑی بوڑھے ایسے تو سارا کام کراتے ہیں، ان کو میں معاف کیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کم وقت سخی ہے، اور سخی کو قتل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں اس کو ویسے ہی مار دوں۔ اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو قتل سے بچا۔ تو بچوں سخی بنو، اللہ سے مانگو اللہ تمہیں سخی دل عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں۔ یہ میری ناراضگی کی نشانی۔ ما علامت و سخط، یا اللہ تیرے ناراضگی کی نشانی کہ امطر علیہم ابان حسادہم وامنہ ابان زرعہم، بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي صُفَحَائِهِمْ، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ ایک ہوتا بخیل، اوروں پہ خرچ نہیں کرنا، اپنوں پہ کرنا ہے تھوڑا بہت۔ ایک ہوتا شحیح، یہ بخیل دا دادا ہے، یہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، کم وقت گنی ہی جانتا ہے، لکھ ہو گیا تھا، کروڑ ہو گیا تھا، ارب ہو گیا تو دنیا نو کھوا کے آپ کا برجا پاؤں گا۔ اللہ نے بخیل کا بخل سے دور ہو، شوق تو بخل سے بھی بڑی برباد بنی۔ مسلمان نہ بخیل ہوتا ہے نہ سخی ہوتا ہے، سخاوت اللہ کو پسند۔ صحابہ اللہ کے نبی کی بیگمات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون آ کے ملے گا، یعنی آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے۔ تو اب ساری نا بیگمات اپنے ہاتھ ملانے لگی، 9 بیویاں تھیں تو جوڑ جوڑ کے کس کے لمبے کس کے لمبے۔ وہ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، وہ تو ویسی چھوٹی تھی، تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو کے دے رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو آپ کے بعد آپ کی بیگمات میں حضرت زینب جا کر ملی آپ سے، چونکہ وہ سب سے پہلے وفات پر سب سے بڑی سخی تھی، سب سے بیگمات میں سب سے زیادہ ان کے اندر سخاوت تھی۔ تو سخی بنو، بخیل بنو، جس میں معاف اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو، یہ بہت بڑی سخاوت ہے۔ ایک صحابی نے تہجد میں دعا مانگی، یاد پیسہ تو ہے نہیں، تیرا نبی آدھا سخاوت کرو، جس میری بےعزتی کی تھی میں سارے انہوں معاف کی تھی، میری یہ سخاوت ہے۔ تو جب فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا بھائی؟ تو اب سارے چوپ، کوئی بھی نہیں بولا، اس کو بھی خیال ہی نہیں ہے کہ میں کوئی صدقہ کیتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چوپ۔ پھر آپ نے کہا بھائی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر ان کو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ مجھے جوش آیا تھا، پیسہ تو ہے نہیں، تو سخی کی میں بڑھا، میں کہا یا اللہ میری عزت دا صدقہ، جس نے میری بےعزتی کی سب معاف۔ تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بندے کو بتا دے میں نے تیرا صدقہ قبول کیا ہے۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، اس میں اور کچھ نہیں، معاف تو کر سکتے، کسی طرف سے بدتمیزی ہے جانے دیں، معاف کرو، درگزر کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے ثلاثۃ اقسم علیہن، میں قسم اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں تم معاف کرو، عزت گھٹے تو مجھ سے لے لینا، معاف کرو عزت گھٹے مجھ سے لے لینا۔ یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ کے گھر کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے اور انتہائی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہمارے پورے پاکستان میں ایک ظلم ہے، بچیوں پر وراثت نہیں دیتے ماں باپ، نہ ماں باپ دیتے ہیں، ماں باپ مر جائیں تو بھائی نہیں دیتے۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو فرضی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اندر ہی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اور خود والدین کہتے ہیں لہ ساڑی زمین نہ جوائی کھامن، کیوں کھامن؟ وہ بے وقوف تیری بیٹی چاہ رہی ساڑا جوائی ساڑی زمین لے جاوے،
یہ میرے دیس کی جہالت ہے، یہ میرے دیس کی جہالت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کر رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا، ان کو باعزت رخصت کیا، تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے، لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا۔ میری آواز بہت دور تک جا رہی اس کیمرے کے ذریعے، کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوان ہے، اسی پانی سے تیری بیٹی بنی ہے جس سے تیرا بیٹا بنا ہے۔ ایک چھت، ایک تھالی، ایک پیالی میں سب کچھ دے کر اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بتا۔ ہمارے پنجابی میں، ہمارے علاقے میں جہیز کو داج کہتے ہیں، داج تینوں داج دے چھڑیا بس بس ہوں اور کاشا نہیں ساڑھے کو۔ یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتی ہے۔ میں ہر دفعہ ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ میں ریمنڈ پڑھتا تھا، جس استاد سے میں قرآن سیکھا اور پڑھا، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے گیا گھر کے باغ کی۔ میں نے کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لائے۔ فرمانے لگے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو اب میرے استاد کا سوال سنو۔ کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کم کیا ہے؟ اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے، اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے۔ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہیں۔ 2 بھائی صرف 2 بھائی۔ کہنے لگے اچھا تو پھر تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس لیے پیدا ہی کوئی نہیں اور میں نے کی پتہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اتنی تحقیق کے بعد ایک شخص، اس وقت 10 روپے کی بوتل آتی تھی، انہوں نے اسے قبول فرمایا کہ غلط لقمہ اندر جاتا تو کیا کرتا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے وہ یوں تحقیق کرتا ہے۔ اور بچیوں کا حق کتنا ضروری ہے کہ نہ دو تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ میرے نبی کے بتائے ہوئے دروس زندگی ہیں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی، عالی شان بنے گی۔ جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، امت بن کے چلنا سیکھو، فرقوں میں مت بٹو، سیاسی جماعتوں کا حصہ مت بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی مذہبی ایسی جماعت جو تمہیں لڑا دے بڑھا دے اس کا حصہ نہ بنو۔ تم ہمارا سرمایہ ہو، تم ہماری دولت ہو، تمہیں ضائع کرنا، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ اور میں کیسے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے کہ کس طرح میری نسل کو برباد کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، مختلف شکلوں کے نام پر۔ بچوں مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نفرت کا شکار ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم دست و گریباں ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھول جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے اٹھانا شروع کر دو، لڑائیاں شروع کر دو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو، ہو تم جس بھی فرقے کے ہو اسے اپنے دل میں رکھو، اسے اپنی بنیان بناؤ، اپنا چولا اپنا کرتا محمدی بناؤ، امت بن کے اپنا تعارف کرواؤ۔ میرا تعارف ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا تعارف ہے۔ یہ میرا تعارف نہیں ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ یہ تعارف میں تعفن ہے، اس میں آگ بھری ہوئی ہے، اس میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ جو اس نفرت کو بھڑکا رہے ہیں وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور وہ سیاستدان بڑے دہشت گرد ہیں جو میری اس نسل کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم سیاست کرنی ہے تو علم کے ساتھ کرو، علم والے بن کے دکھاؤ، استادوں سے محبت کرنے والے۔ اتنے استاد کو قرب دو کہ تمہارے جانے کے بعد اسے یاد رہے کہ میرا شاگرد ہے، میرا شاگرد ہے۔ اتنا قرب دو، اتنی محبت دو کہ وہ انہیں یاد رہے کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے۔ اور استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں کتاب نہیں لے جائے گی، استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں ریسرچ نہیں لے جائے گی، جہاں تمہیں ڈگری نہیں لے جائے گی۔ یہ سیاست کھیلنی ہے تو کھیلو،
میرے نبی والی سیاست، معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمن کو بھی سینے